زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، ڈھارس بڑی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ۔ یہ دو آیتیں ہو گئیں۔ پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ کچھ لوگوں کا ارادہ ہے کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا۔ دوسری آیت ہے کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم اللہ نے بلند کی ہے۔ تیسری آیت ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، کچھ شاعر اللہ ایسے ہیں اللہ نے کہا کہ جو ان کی تعظیم کرے یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ خدا کے علاوہ بھی کچھ ایسی اشیاء ہیں جن کی تعظیم کی جانی ہے۔ شاعر اللہ اللہ نہیں ہے، شاعر اللہ ہے۔ اور شاعر اللہ یعنی عجیب ہے یہ، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ بھی نہیں کہا کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرنا کوئی ایک نیکی ہے، خیر ہے، کہ نہیں، دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے جسم کا تقوی، چہرے کا تقوی، لباس کا تقوی، کہ نہیں، یہ دل کا تقوی جو سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے زیادہ اہم ہے دل کا تقوی کا۔ دل کے تقوی کی علامت ہے جو شاعر اللہ کا احترام رکھے، تعظیم کرے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی یہ اتنا امپورٹنٹ ہے اللہ عز و جل کے نزدیک معاملہ کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، شاعر اللہ کا احترام اور شاعر اللہ کی۔ اچھا، اب اس ایک اصول فقہ میں ایک بات کہتے ہیں مفہوم مخالف۔ اللہ نے اگر ایک حکم دیا ہے، اگر اس سے مخالف کوئی بات ہو تو پھر جو اللہ نے حکم دیا تو شے کا، اس کا مخالف حکم اس مخالف عمل پر لگ جائے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ وَمَن، اگر اللہ کہ شاعر کی، ابھی گزارش کرتا ہوں شاعر اللہ میں کیا کیا ہے، شاعر اللہ کی کوئی تعظیم کرے، اللہ نے کہا دل کے تقوی کی علامت ہے۔ اچھا، اب ایک بات ہے کہ کوئی تعظیم نہ کرے، چلیں تعظیم نہ کرے اور ہو سکتا ہے بے احترامی بھی نہ کرے تو وہ تو نیوٹرل ہو گیا، لیکن اللہ نہ کرے کوئی شاعر اللہ کی توحید کرے تو شاعر اللہ کی تعظیم دل کے تقوی کی علامت ہے۔ تو تعظیم سے مخالف ہے توہین، اور تقوی کا مخالف ہے فسق و فجور۔ تو مفہوم مخالف میں نکلے گا کہ شاعر اللہ کی تعظیم دل کے تقوی کی علامت ہے اور شاعر اللہ کی توہین دل کے فسق و فجور کی علامت ہے۔ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں میں، جب قبور کو مسمار کر دیا جائے تو یہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ بے طرف ہو گئے ہم، نہیں، جنہوں نے مسمار کیا انہوں نے توہین کی شاعر اللہ کی۔ جب توہین کی شاعر اللہ کی تو یہ دل کے فسق و فجور کی علامت تھی کہ وہ جو خبث باطنی تھا وہ ظاہر ہو گیا، سامنے آ گیا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ خبث باطنی تو جب مسمار کیا گیا تھا ان قبور کو، میں چونکہ لاسٹ ایئر اس کی ہسٹری گزارش کر چکا ہوں ڈیٹ وائز کہ کیا کیا کچھ ہوتا رہا، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ اتنا جانتے ہیں کہ جب یہ آل سعود اور آل شیخ ان کا آپس کا پیکٹ تھا اور آج تک وہ پیکٹ جاری ہے۔ آل شیخ وہ ہیں کہ جو محمد ابن عبد الوہاب کے خاندان سے، جس محمد ابن عبد الوہاب کے خاندان سے جتنے بھی متوع اور ان کے مولوی حضرات ہیں، انہیں وہاں سے پھر وہابی نام نکلا ایک، جبکہ خود اپنے آپ کو وہابی کہلانا پسند نہیں کرتے، تو سلفی کہلانا پسند کرتے اپنے آپ کو، لیکن ان کے مخالفین نے وہابی نام دیا محمد ابن عبد الوہاب۔ عبد الوہاب اس کے باپ کا نام ہے، کیونکہ محمد اس خود کا نام تھا، اگر محمدی کہتے تو بالکل ہی غلط تھا کہ محمدی کیسے کہا جائے ان لوگوں کو، تو لہذا کے باپ کے نام سے عبد الوہاب سے وہابی انہیں نام دیا گیا۔ اور آل سعود اور آل شیخ ان کا پیکٹ یہ تھا کہ آل سعود ان کی فکر کو نافذ کریں گے اور پروموٹ کریں گے۔ اس پیکٹ کے بعد اور ان کی قبضہ کرنے کے بعد جو حجاز تھا وہ سعودی عرب بن گیا، آپ جانتے ہیں، یعنی ایک خاندان کی مونارکی۔ اور اس میں پھر دنیا کی سیاست اس طرح سے انوالو ہوئی کہ جب بعد میں تیل بھی نکل آیا تو پیٹرو ڈالر اکانومی نے تو پھر اس دہشت گردی کو دنیا کے ہر جگہ پہ پہنچا دیا کہ اس فکر کو ایکسپورٹ کیا گیا اسلام کے نام پر۔ میں آپ سے عرض کروں، بذات خود یہ فکر وہابیت یہ اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہو پائی، اتنی زیادہ ایکسیپٹیبل نہیں، اس لیے کہ خلاف عقل ہے، یہ خلاف عقل ہے۔ یعنی ایک عالم دین بیان کر رہے تھے کہ ان کی کسی اور جو سلفی اپنے آپ کو یا آسان الفاظ میں کہہ لیں کہ ایک وہابی صاحب ہیں، مولانا ان سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ
وہ کسی طریقے سے بھی نسبت کے احترام کے قائل نہیں ہو رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کی والدہ حیات ہے یا نہیں؟ کہا نہیں، والدہ تو مرحوم ہو چکی ہیں. کہا اچھا آپ نے اپنی والدہ مرحومہ کے لیے کوئی تصویر وغیرہ تو گھر میں بطور احترام لگائی بھی ہوگی. اگر میں نقل کفر نہ بچا تو آپ کے گھر میں پہنچوں، اس تصویر کو اٹھا کے نیچے پھینک دوں اور اس کے پاؤں سے رون دوں تو آپ کیا کریں گے میرا؟ کہا میں تو آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. کہا کیوں؟ میں نے آپ کی والدہ کی تو احترامی نہیں کی، وہ تو تصویر کی ہے. تو تصویر سے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اب وہ مانے نہ مانے، اس کا مطلب ہے کہ تصویر کی نسبت چونکہ والدہ کے ساتھ ہے، لہذا تصویر کی بے احترامی والدہ کی بے احترامی کہلائے گی. بات واضح ہو رہی ہے میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ جس کی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، قبر کی بے احترامی، غور کیجئے گا میں جملہ کہنا، قبر کی بے احترامی فقط قبر کی بے احترامی نہیں ہے، صاحب قبر کی بے احترامی ہے. بات واضح ہو رہی کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ اس سے پہلے تو ٹرکش گورنمنٹ تھی، حجاز میں تو ٹرکش گورنمنٹ تھی جن کا عقیدہ تقریباً صوفیت کی طرف زیادہ مائل تھا. جو آپ پاکستان میں تقریباً بریلویت کہہ سکتے ہیں. بریلویت کا بریلوی جو لفظ ہے یہ تو سب کانٹیننٹ کا لفظ ہے، یہ انٹرنیشنل تو بریلوی تو نہیں کہا جاتا انہیں تو صوفیت کی طرف مائل تھے. گنبد خضرا جو یادگار ہے وہ تو ٹرکش گورنمنٹ کی یادگار ہے. اس کے بعد تو خیر ان کی گورنمنٹ وہاں سے سمٹ گئی اور اس کے بعد پوری دنیا سے سمٹتے ہوئے پھر کمال اتاترک کے آنے کے بعد تو پھر وہ سیکولرزم کی طرف چلے گئے. لیکن ٹرکش گورنمنٹ جو پوری دنیا میں رہی ہے، جہاں تک خلافت عثمانیہ ان کی رہی ہے، اس میں سب سے اہم حصہ تو حجاز کا تھا. اور جو تعمیرات ہیں، حتیٰ یہ کہ مسجد نبوی ماشاءاللہ کچھ مومنین نظر آ رہے ہیں کہ جو جا چکے ہیں، اور حج جن پر واجب ہے ان پر جانا واجب ہے، انہیں جانا بھی چاہیے. اور اللہ سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ مکہ اور مدینہ کی بھی زیارتیں، کربلا معلی، نجف اشرف کی زیارات کے لیے مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. غور کیجئے گا، ابتدائی مجلس ہماری جو شروع ہوئی تھی وہ اس کے دینی اسپیکٹ سے بات شروع کی تھی ہم نے، شاعر اللہ، اللہ کا نور، اس پہ میں پھر سے آؤں گا انشاءاللہ. اور اب جو بات ہو رہی ہے اس کے کچھ سیاسی پس منظر سے بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی سمجھنا اتنا ہی اہم ہے. تو گنبد خضرا جو یادگار ہے وہ ٹرکش گورنمنٹ کی یادگار ہے. اگر مسجد نبوی آپ اندر تشریف لے جائیے تو وہاں پر آپ کو تمام 12 ائمہ کے نام لکھے ہوئے نظر آ جائیں گے. یہ 12 ائمہ کے جو نام لکھے گئے تھے سلطنت عثمانیہ میں، یہ بطور امام انہیں سمجھتے ہوئے نہیں لکھے گئے تھے. یعنی اس ترتیب کے ساتھ نہیں کہ پہلے امام، دوسرے امام، تیسرے امام، بلکہ یہ کہ تاریخ میں ان کے اعتبار سے جو بزرگ علماء اور صوفیان کرام گزرے ہیں ان کے نام انہوں نے لکھے ہوئے اوپر. اور اس میں آپ درمیان میں تلاش کیجئے تو آپ کو 12 ائمہ کے نام وہاں پر مل جائیں گے. تو یہ جو 12 ائمہ کے نام وہاں لکھے ہوئے، یہ ظاہر سی بات ہے کہ آل سعود نے تو نہیں لکھے. اچھا، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ چونکہ امیر المومنین سے لے کر حضرت حجت تک آپ کو حتیٰ امام مہدی کا نام ملے گا آپ کو وہاں پر، اور امام مہدی کا نام بھی اس انداز سے ملے گا کہ ان کا جو نام گرامی ہے میم ہے میم دال لینے کے لیے منع کیا گیا جب تک ظہور امام نہ ہو جائے. حضور کے نام گرامی پر ہے، لقب ہے مہدی. تو مہدی کا یہ اور میم ہے میم دال میں ہا اس طرح سے ملا کر لکھا گیا ہے. اب میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، محمد اور مہدی کے نام کو اس طرح سے ملا کر لکھا گیا ہے کہ ہا محمد کے نام سے اور مہدی کے نام سے آخر میں یا، اسے کسی نے ایسے لکھا ہے کہ جیسے وہ بھی مل رہی ہے، یعنی محمد مہدی حیون. اور ہمارے میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی یہ وہ مہدی ہیں کہ جو حی اور زندہ ہیں. یہ مسجد نبوی کے اندر کی بات کر رہا ہوں میں. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب اس میں ایک احتمال مثال کے طور پر علماء یہ دیتے ہیں کہ شاید کوئی شیعہ انجینئر تھا، اس نے وہاں پر لکھتے ہوئے اس طرح سے کاریگری کر دی، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن شاید یہ بھی امکان ہے کہ اہل سنت برادران میں سے کثیر تعداد ایسی ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کے حوالے سے یہاں تک بھی قائل ہیں کہ وہ اس وقت موجود ہیں. ایک تو کنونشنل عقیدہ یہ ہے کہ نہیں وہ مہدی تشریف لائیں گے من آل فاطمہ، وہ تو ٹھیک ہے، اس میں تو شاید اس نظریے میں تو وہابیت بھی شامل ہو جائے کہ وہ بھی کسی نہ کسی مہدی پر یقین رکھتے ہیں، اگرچہ کہ وہ مہدی نہیں کہ جو ہم کہتے ہیں. لیکن مثلا محی الدین عربی بہت بڑا نام ہے، تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے محی الدین عربی. خاص طور پر جو صوفیوں کی ہسٹری اور عرفا کی ہسٹری، اس میں تو محی الدین عربی کے بغیر ہسٹری مکمل نہیں ہوتی. اس نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس نے کہا بھی ہے کہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ مہدی موجود ہیں.
یہ بات کب کی میں سنا رہا ہوں؟ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو تقریباً 125 سال پہلے تک کی ہیں. یعنی مسلمانوں کے درمیان، شیعہ سنی درمیان ایک مشترک عقیدہ کیا تھا؟ ان تمام صوفیان کرام کا احترام کرنا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا احترام رکھنا. بعد میں یہ آل سعود آئے کہ جو 100 سال کی پیداوار ہے، اور یہ اپنے آپ کو سلفی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو طریقہ ہے وہ ہمارے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے. کون سے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے؟ یہ 100 سال کی ایک نئی پیداوار ہے کہ جس کو سب سے بڑی بدعت تو یہ ہے. پھر سب سے بڑی بدعت تو یہ ہے. پھر اور آل شیخ، اور آل شیخ کا مطلب یہی محمد ابن عبد الوہاب کا خاندان. اس سے پہلے جو اس کے نظریات ملتے ہیں، جو اس کی روٹس ملتی ہیں، وہ ابن تیمیہ کی تحریروں میں ملتی ہیں. اگرچہ کہ ابن تیمیہ کی جو تحریریں تھیں اس کو اس وقت کسی نے اتنا زیادہ ہاتھوں ہاتھ لیا نہیں تھا کوئی. حتی محمد ابن عبد الوہاب نے بھی جو کچھ لکھا تھا، خود محمد ابن عبد الوہاب کا جو باپ ہے یعنی عبد الوہاب، اس نے اسے گھر سے نکال دیا تھا ایسی باتوں کو لکھنے پر. کیونکہ محمد ابن عبد الوہاب نے خالی شیعوں کو کافر قرار نہیں دیا، اس نے کتنے جو بریلوی عقیدہ رکھنے والے سنی ہیں وہ بھی اس کی نگاہ میں کافر ہیں. تو اسے گھر سے نکال دیا گیا، اور بالکل وہابیت کی رد میں جو ابتدائی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ خود محمد ابن عبد الوہاب کے بھائی نے لکھی ہیں اپنے بھائی کے خلاف. لہذا اس وقت بھی اس تھیوری کو اتنا زیادہ ایکسپٹ نہیں کیا گیا. لیکن بعد میں اسٹیٹ اسپانسرشپ کی وجہ سے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہابیت اتنی کامیاب نہیں ہو پائی جب تک اس کے پیچھے ویسٹرن پاور، اسٹیٹ اسپانسرشپ اور زائنزم اس کے پیچھے نہ ہوتا. اس وقت تک یہ کامیاب ہونے والے نہیں تھے، اور آج بھی جو کچھ ہے اسی وجہ سے بس. ٹھیک ہے، یہ فورسفلی پروپیگیشن ہے، فورس پروپیگیشن جسے کہتے ہیں. تو جب یہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے کہا کہ وہی پاکستان میں بھی جو ایک بات کہی جاتی ہے، احتیاط کے ساتھ میں کہتا ہوں، ملا ملٹری الائنس. آپ نے تو نام بھی لے لیا، میں کیا کروں، لیکن مل کے صلوات بھیجے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے. یعنی جبری طاقت اور ایک نظریے کا اتحاد. اس اتحاد میں ہوتا کیا ہے؟ اتحاد میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو طاقت ہے، یعنی جو آل سعود تھا، اس نے کہا کہ ہم آپ کے مذہب کو اور آپ کی فکر کو رسمن یعنی آفیشلی اجرا کریں گے، بلکہ ایکسپورٹ کریں گے پوری دنیا میں، اور اپنی سرزمین پر اس کو اجرا کریں گے. اور اس کے مقابل میں یہ کیا لیں گے ان سے؟ یہ ان کی لیجیٹیمیسی، یہ جو اولو الامر، کتنا اب اس کی روٹس جس مسئلے کی بھی دیکھیں آپ کو تو یزید کے باب میں نظر آئیں گی آپ کو. بات ہو رہی، میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا. تو ہماری لیجیٹیمیسی کیا ہے، ہماری گورنمنٹ کی لیجیٹیمیسی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہاں یہ مولوی ہیں سامنے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اولو الامر ہیں اور ان کی اطاعت واجب ہے. تو جو ان کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا وہ باغی ہے اور خارج اسلام ہے. تو یہ جو آپس کا معاملہ ہے، یہ اس آل سعود آل شیخ نے اس کو جاری کیا، اور اس کے بعد اپنی فکر کو پوری طریقے سے عائد کرنے کی کوشش کی. البتہ کتنی جگہوں پر انہیں بھی کمپرومائز کرنا پڑا، اس لیے کہ ایک حد تک جا سکتے تھے. کیا؟ اس لیے کہ جنرل البقیع کو تو مسمار کیا ان لعینوں نے، اور جنرل البقیع تو میں سمبولکلی کہہ رہا ہوں، ورنہ جنت المعلی کو مسمار کیا، حضرت خدیجہ کی قبر مطہر، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی قبر مطہر، حضرت حمزہ کے مقبرے کو مسمار کیا، شہیدان احد کی قبروں کو مسمار کیا، تقریباً تمام ہی چیزوں کو مسمار کیا سوائے ایک کے، اور وہ بالکل ان کے عقیدے کے مزاج کے مطابق ہے. ایک انہوں نے اسے پریزرو کر کے رکھا ہوا ہے، سقیفہ بنو سعدہ کو. میں سیریسلی کہہ رہا ہوں آپ سے، سقیفہ بنو سعدہ کے جو اثرات ہیں اور وہ جو آثار ہیں وہ ابھی تک باقی ہیں. اچھا سمجھ گئے سقیفہ بنو سعدہ کیا تھا؟ تو جہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا اور جو آل سعود تک پہنچا ہوا ہے اسے انہوں نے بچا کے رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ قبور مسمار، اہل بیت علیہ السلام کے گھر مسمار، گلیاں مسمار، جنت المعلی مسمار، یہاں تک کہ ارادہ تو یہ تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک روضہ رسول کو بھی مسمار کریں. وہ تو یہ کہ اسلامی ممالک کا اس وقت اتنا زیادہ ایک پریشر تھا کہ جس کی وجہ سے کام کر نہیں سکے، اور اب تک بھی ان کے متووں سے خوب سے باطن ظاہر ہو جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر موقع ملا تو یہ بھی کر لیں گے. تقریباً یا تو محمد ابن عبد الوہاب یا ابن تیمیہ کی تحریروں میں سے، ڈاؤٹ میری اپنی جانب سے، اس میں سے کہیں پر یہ بات آپ کو مل جائے گی. نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت. دیکھیں جب انسان کی عقل، یہ ابلیسی توحید ہے، خدا کو مانوں گا لیکن خدا والے کو نہیں مانوں گا، خدا کی حجت کو نہیں مانوں گا. اللہ نے کہا رجیم ہو
اور مجھ پر تیری لعنت قیامت تک کے لیے. نکل جاؤ باہر, گیٹ آؤٹ. اور غور فرما رہے میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا, ان کی تحریروں میں آپ کو یہاں تک مل جائے گا, نعوذ باللہ میں کیسے لفظ کو کہوں, لیکن ان کی خباثت کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ روضہ رسول تو شرک کا سب سے بڑا مرکز ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, یہ کہتے ہیں, اور تحریروں میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جا کر سب سے زیادہ مسلمان احترام دکھاتے ہیں سرکار ختمی مردہ کی قبر مطہر پر. تو اصل تو یہ بھی قبول نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کام کر نہیں سکے. جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. یہ کام کر نہیں سکے پریشر کی وجہ سے. اب اسے مجھے نہیں پتا یہ تقیہ کا نام دیں گے, یہ کیا نام دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کو آپ حقیقت سمجھ رہے ہو اور کسی مصلحت کی وجہ سے نہ کر پائیں, وہی تو تقیہ ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے پھر؟ سب سے بڑا تقیہ تو تم خود کر رہے ہو, ہم پہ کیا اعتراض کر رہے ہو ہمارے. دوسرا کمپرومائز یہ ہے کہ شیعوں کو حج پہ آنے کی اجازت. آج بھی آپ کو پاکستان کے سپاہی صحابہ کی تحریروں میں مل جائے گا. ہم سعودی گورنمنٹ سے ہم گزارش کرتے ہیں یا مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے شیعوں پر پابندی عائد کی جائے کہ حج پہ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ محمد ابن عبد الوہاب کی تحریر کے مطابق تو شیعہ کافر ہیں. جب کافر ہے تو پھر مکہ میں داخل ہونے کی اجازت کیسے؟ تو یہ تو خود آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے. ویسے اب بات کیجئے تو جواب اس کا بڑا ہی مزہ کا خیز دیتے ہیں کہ شیعہ ہم تو اجازت نہیں دیتے, چھپکے سے آ جاتے ہیں. چپکے سے آ جاتے ہیں شیعہ تو دھڑلے سے ساری ایرانی مل کے دعائے کمیل کر رہے ہوتے ہیں. کون سا چپکے سے آ جاتے ہیں جی. اور تمام فقہاء کرام اور مجتہدین اعظام کے بیسے وہاں پر ہیں. وہاں پر چاہے آپ انہیں کتنا ہی وہاں پر اریٹیٹ کریں, لیکن وہ اپنے عالمانہ لباس میں گھوم رہے ہوتے ہیں. اور پاکستان سے بھی جو شیعہ جاتے ہیں وہ کوئی میں نہیں دیکھا چپ کے جاتا, بلکہ فارم میں لکھا ہوا ہوتا ہے جعفری. جعفری اس لیے لکھا جاتا ہے کہ وہاں پر ان کے انتظامات مینا عرفہ وغیرہ کے اعتبار سے اسی طرح سے کیے جا سکے. کون چپ کے جاتا ہے؟ بالکل کھل کے جاتے ہیں, ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. تو آپ کو اور کیا چاہیے پھر؟ وقت آئے گا انشاءاللہ کہ زیارت عاشورہ بھی کھل کے پڑھیں گے وہاں پر. مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس اسی طرح احمد دینا چاہتا. آپ جانتے یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس فکر کا آغاز کہاں سے ہوا تھا. یہ 100 سال پرانی بات ہے, بہت زیادہ پہلے کی بات نہیں ہے. یہ جوان ساتھی سمجھیں اس بات کو. یعنی یہ ایک نئی انوویشن تھی جو آئی تھی. یہ جو دوسروں پر سب الزام لگاتے ہیں کہ جناب آپ بدعت کر رہے ہیں, آپ نے 100 سال پہلے سے ایک نیا جدید فرقہ شروع کیا ہے. ورنہ اس سے پہلے جتنے شیعہ سنی تھے وہ سب قبروں کے احترام کے قائل تھے, اور ان کے پاس دلیل موجود تھی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ سے. جو شاعر اللہ کے احترام کرے یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے. اور کتنا بہترین ہے کہ قرآن نے شاعر اللہ کی پوری فہرست, تو قرآن ڈیٹیل میں تو جاتا نہیں کہ پوری فہرست 1 by 1 دے, لیکن مثالیں ذکر کی. اور مثال بھی کتنا خوبصورت ہے. مثال ایک حیوان سے ذکر کی اور ایک جماعت سے ذکر کی. یعنی 2 پہاڑیوں کا نام لیا سورہ بقرہ میں, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. ارے پہاڑی ہے بھائی, نان لیونگ تھنگ, شاعر اللہ میں سے. شاعر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ بچوں کے ذہن میں جملہ رہ جائے. شاعر اللہ کا مطلب یہ ہے جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے. یہ سادہ ترین ترجمہ ہے. یہ بات واضح. اور ایک مل کے صلوات اور بھیجے محمد و آل محمد پر. جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے وہ ہے شاعر اللہ. فرمایا صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. یہ سورہ حج کی آیت ہے. وہ قربانی کا جانور کے جو تم لیتے ہو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے, وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا ہم نے قرار دیا ہے اس قربانی کے جانور. یعنی جب ہم سے اللہ بات کر رہا ہو گویا رائل بات ہو رہی ہے. یہاں پر اتنا احترام سے بات ہو رہی ہے. کس کے لیے؟ انسان کے لیے نہیں, قربانی کے جانور کے لیے. وہ قربانی کا جانور نہیں کہ جو حضرت اسماعیل کے بدلے آ گیا تھا, وہ جو قربانی کا جانور لکم جو تم لیتے ہو اس کی یاد میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اس کی یاد میں, وہ ایک جانور کی یاد میں جو تم قربانی کرتے ہو,
والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، من شعائر اللہ، وہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ سبحان اللہ، یہ دو باتیں بیان ہو گئیں، یعنی اللہ نے بتا دیا کہ جانور بھی شعائر اللہ میں سے ہو سکتا ہے، کیا کہنے، اور ایک بظاہر نان لیونگ تھنگ جمادات میں سے وہ بھی ہو سکتی ہے شاعر اللہ میں سے۔ علامہ حضرت قبلہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ کا جملہ پڑھتا ہوں یہاں پر، اچھا ان کی روح کے ایصال کے لیے مل کے صلوات بھیجیے گا محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی یاد ہے، حضرت حاجرہ کی یاد ہے وہاں پر، یعنی اس سے بڑھ کے کیا قربانی ہوگی؟ حضرت حاجرہ کو چھوڑ کے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق ایک بالکل بیابان میں جہاں پر نہ آدم نہ آدم کچھ بھی نہیں تھا، نہ رہنے کی جگہ، نہ پانی، نہ غذا، کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے کہا کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے جاؤ یہاں سے، سبحان اللہ، چھوڑ کے چلے گئے، اور حضرت حاجرہ دوڑی پانی کے لیے۔ اب علامہ رشید ترابی صاحب قبلہ کا جملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص جسے بیک گراؤنڈ نہ پتا ہو، یہ ان کی ویڈیوز میں آپ کو مل جائے گا جو یوٹیوب پہ اویلیبل ہے نا تقاریر کی، اس میں اگر بیک گراؤنڈ نہ پتا ہو کسی کو کہ صفا اور مروہ پہ ہوا کیا تھا، اور ویسے ہی کوئی آ کر دیکھے مسلمانوں کو، تو وہ تو دیوانہ اور پاگل کہے گا یہ کیا ہو گیا بھائی، یہاں سے وہاں دوڑ رہے، کچھ پھر یہاں سے وہاں دوڑ رہے، یہاں سے وہاں دوڑ رہے، یہ کیا کام ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر کسی کو صفا اور مروہ کا پس منظر نہ پتا ہو تو دیوانگی سمجھے گا اسے، لیکن پس منظر پتا ہے جسے، وہ اسے عین عقل کے مطابق سمجھے گا۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کہتے ہیں اسی طرح سے اگر محرم کا پس منظر نہ پتا ہو، کہنا چاہتا ہوں، بات بات ہو رہی ہے بالکل ایسے ہی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بات بازی ہو گئی۔ یہ جو فوراً دیکھ کر اعتراض کرتے ہیں، بھائی بات یہ ہے کہ اگر صفا مروہ کی تاریخ آپ کو نہ پتا ہو، اس کی روح نہ پتا ہو، تو یہ صفا اور مروہ کے جملہ مکمل کر دوں، یہ دوڑنا بالکل دیوانگی لگے گا، مجنون ہے، پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کیا کر رہا ہے؟ اور 7 مرتبہ اس دوڑ، سب دوڑ رہے، کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی، جب اس کی روح اور اسپرٹ پتا ہے کہ کیوں دوڑ رہے، تاکہ ایک نبی خدا اور ان کے خاندان کی یاد باقی رہے۔ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، بالکل عین اسلامی اور خدا کے حکم کے مطابق لگے گا۔ محرم کا پس منظر نہ پتا ہو، ماتم دیوانگی لگے گا۔ اگر پتا ہو کہ یہ ہو کیوں رہا ہے، محرم کی اگر اسپرٹ پتا ہے، یہی ماتم عین عقل کے مطابق لگے گا۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد پر، یہ شاعر اللہ، بات بات ہو رہی ہے، یہی عین شاعر اللہ ہے۔ شاعر اللہ کی اللہ نے مثال دی ہے من شعائر اللہ، صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں، شاعر اللہ میں سے ایک ہیں۔ اچھا، صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے، اللہ نے کہا اس کی تعظیم کرو، دل کے تقوی کی علامت ہے۔ جا کر دیکھے گا صراط النجات کتاب میں آیت اللہ خوئی کے استفتاحات کی کتاب ہے، یہ چونکہ کچھ اپنے لوگوں کے ذہن میں بھی شبہات کریٹ ہو جاتے ہیں، لہٰذا آیت اللہ خوئی کی کتاب سے جواب دے رہا ہوں کہ ان سے سوال کیا گیا ہے کہ ہم اپنے موقع میں اپنے علاقے میں زری کی شبی بناتے ہیں، کہیں یہ بدعت تو نہیں ہے کہ ہم شبی بنا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، عجیب جواب دیا انہوں نے، کتاب صراط النجات آیت اللہ خوئی جواب دیتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ بدعت نہیں ہے بلکہ احترام شاعر اللہ میں سے۔ سبحان اللہ، مل کے صلوات بھیجتے ہیں محمد وعلی محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ توحید، کچھ لوگوں کو توحید کے حوالے سے پتہ نہیں کس قسم کی بات بخار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ بات قانون اب ذہن میں رکھیے گا، اگر توحید کے عقیدے کو آل محمد کی ولایت کے مقابلے میں کچھ بنا کے پیش کیا جائے تو سمجھ جائیے گا کہ
جو جملہ میں نے استعمال کیا یہ توحید بالکل ابلیسی توحید ہے. اگر مقابل پر بات واضح ہو رہی ہے، بس ختم کر رہا ہوں بات کو. اللہم صلی علی محمد. توحید ملے گی آل محمد کے گھر سے، یعنی ان کی تعظیم نہیں. صفا اور مروہ کی تعظیم کا مطلب ہے ایک نبی خدا کی یاد تھی جن پہاڑیوں سے، اس کی تعظیم. مت کر ابراہیم علیہ السلام تو نہیں، ابراہیم علیہ السلام شاعر اللہ میں سے، ابراہیم تو شاعر اللہ سے بلند ہے، وہ خلیل اللہ ہے. عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بات پہنچ گئی. مل کے اور صلوات بھیج دے محمد وعلی محمد. ابراہیم شاعر اللہ میں نہیں ہے، شاعر اللہ میں نہیں کا مطلب کیا ہے؟ ہیں شاعر اللہ میں سے لیکن فقط شاعر اللہ میں سے نہیں، وہ اور بلند ہے، وہ خلیل اللہ ہے. وہ تو جس پہاڑی پر ان کی زوجہ دوڑی تھی اس کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے وہ جو پہاڑی ہے وہ شاعر اللہ میں سے. وہ جو قربانی کے لیے جانور آیا تھا، مثلا کہتے جنت سے آیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض جو، اور وہ وَذَبَحْنَاهُ بِفِدْحٍ عَظِيمٍ کہ فدح عظیم کا وہ فدیناہ بذبح عظیم، وہ ذبح عظیم کا فدیہ بن گیا، جس سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے روایات کے مطابق. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جانور جو آیا تھا اللہ اس کے لیے بات نہیں کر رہا کہ وہ شاعر اللہ میں سے. ہم اور آپ جو قربانی کے لیے جانور لیتے ہیں وہ شاعر اللہ میں سے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. سبحان اللہ. اگر کوئی جانور حسین کے جانور کی قربانی کی یاد میں اس لیے جلوس میں آ جائے کہ اسے دیکھ کر حسین کا زلجنہ یاد آئے. ہاں، اب جس حد تک اللہ نے رکھا ہے اسی حد تک رکھنا چاہیے، کہ کیونکہ حسین کے لشکر کا سپاہی ہے ایک زلجنہ. اگر ایک جانور کو دیکھ کر وہ سپاہی یاد آ جائے، اس کی قربانی یاد آ جائے، یقیناً شاعر اللہ میں سے. یقیناً. کیوں؟ اس لیے کہ اسے دیکھ کر وہ زلجنہ یاد آئے گا. زلجنہ کی یاد سے حسین کی یاد ہے، حسین کی یاد سے اللہ کی یاد ہے. بات ہو رہی ہے کیا؟ یہ کوئی سمجھنے کی کوشش کرے. یہ جو علم مطہر ہے یہاں پر یہ اس بات کا جواب ہے. وہ جانور کے جو حضرت اسماعیل کے لیے آیا تھا اللہ اس کو شاعر اللہ کہتا، تو لوگ کہتے کہ وہ جو غازی کے ہاتھ میں علم تھا فقط وہ شاعر اللہ میں سے. پتہ نہیں کہاں تک بات پہنچ رہی، کون کیا سن رہا ہے. اللہم صلی. بار سے معذرت برا ہے لیکن میں ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں. مل کے اور صلوات بھیجتے محمد وعلی محمد پر. جی تب تو پھر ہر وہ شے کہ جو اس علم کی یاد دلا رہی ہو اس کا احترام ہے، اس لیے کہ نسبت کا احترام ہے. یہ ہمارے جوان ساتھی بھی سمجھیں. بس اوقات ذہنوں کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ خود ہی سمجھ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم صحیح عقیدے پر ہیں یا نہیں ہیں، ہم توحید پر ہیں یا نہیں ہیں. بات ہو رہی ہے. تو اب اسی خاطر اب میں مثال دوں گا تو پھر خامخواہ لوگ پتہ نہیں اس مثال کہاں لے گئے، لیکن آپ اچھے اسپرٹ پہ لیں گے اس بات کو. نماز جو ہے اہم میں واجبات میں سے بلا شک، اور نماز کا منکر کافر ہے. اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. ان قبلت قبلا ما سواہا وان ردت رد ما سواہا. اگر نماز قبول ہو گئی ساری عبادتیں قبول ہیں، نماز رد ہو گئی ساری عبادتیں رد ہیں. حدیث میں. ٹھیک ہے. کتنا اہم واجب ہے، اس واجب کا بیان اسی انداز سے کیجیے. سبحان اللہ. لیکن بعض نادان یا پتہ نہیں کس مقصد سے جب خام خواہی اس کو عزاداری کے ساتھ ملا کر اور تقابل کر کے بات کریں گے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ویسے سال بھر ٹی وی دیکھتے رہیں گے، میچ دیکھتے رہیں گے، نماز اول وقت سے قضا نہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ قضا کریں گے، لیکن چلو نماز اول وقت سے جائے گی، فون پر بات کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پر ہیں، پتہ نہیں کہ کسی کام میں ہے، سفر پہ جا رہے ہیں، مارکیٹ جا رہے ہیں، گروسری کرنے جا رہے ہیں، اس وقت نماز کے لیے کوئی بات نہیں ہوگی.
لیکن بعد میں پھر جب عزاداری کے مقابلے میں جب آپ اسے لے کر آئیں گے کہ بھئی عزاداری ہو رہی تھی تو نماز نہیں ہو رہی تھی، اور اس طرح سے مقابل میں بات پیش کریں گے، تو پھر سوچنا پڑے گا کہ یہ حب توحید میں بات ہو رہی ہے، بغض مجلس میں بات ہو رہی ہے. بات ہو رہی ہے؟ کیسے ذرا سوچیں. ذرا موقع مل مل کے صلوات بھیجیں محمد والے محمد. خاص طور پر جب ہم انتظام جنت البقیع کی بات کر رہے ہیں، وہ قبر مطہر، البتہ کہ اصل جو قوی روایت ہے مابین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور نے فرمایا تھا میری قبر منبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور وہیں پر روضہ رسول ہی میں تربت حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، زیادہ معتبر روایت کے مطابق. لیکن ایک اشارہ جنت البقیع کا بھی ہے، اور 4 ائمہ کی قبور تو یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں. امام حسن مجتبی علیہ السلام، مولا سید الساجدین علیہ السلام، امام محمود باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام. کبھی روایت اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مٹی نجف کی لیجئے پانی فرات سے، یوں تربت بطول کو تعمیر کیجئے. یہ حق ہے، ٹھیک ہے نا. مٹی نجف اشرف سے ہو اور پانی فرات سے ہو، تب جا کر حق بنتا ہے کہ تربت سیدہ سلام اللہ علیہا کو کوئی تعمیر کر سکے. اچھا، میں آ گیا تقریباً اشارت منزل مصائب پر. آپ کی اجازت تو میں ایک جملہ اور کہہ دوں اسی بات کو مکمل کرنے کے لیے. یہ جو بات ہو رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہ فقط شاعر اللہ میں سے نہیں، وہ خلیل اللہ ہے. اب آپ دیکھیں گا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ پھر سے تھوڑا سا یعنی مجھے ساتھ دے سکیں اور مجھے بتا سکیں بات پہنچ رہی. ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تمام تر عظمتوں کے باوجود بقائے توحید کی ضامن نہیں بنی ہے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. حسین مظلوم کی جو کربلا میں قربانی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی ہے وہ ان کا ذاتی امتحان ہے. بہت غور کیجئے گا، میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آپ بات پہنچ رہی میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ذاتی امتحان ہے ان کا، اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنا دیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہے ان کی ذات انفرادی حیثیت میں. جب وہ کامیاب ہو گئے انہیں امامت عطا ہو گئی. حسین کی قربانی میں حسین کو کچھ ثابت نہیں کرنا. یہاں پر کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. ہاں مل کے صلوات اور بھیج دیں محمد و آل محمد پر. یہاں کچھ ثابت ہونے کی بات نہیں ہے کہ حسین جب یہ قربانی دیں گے تو کچھ مل جائے گا انہیں، کچھ ثابت ہو جائے گا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی نا، حسین تو پہلے ہی سیدہ شباب اہل جنہ ہے. حسین کربلا کے بعد سیدہ شباب اہل جنہ نہیں ہے. حسین زمانے رسالت میں جب ان کا ظاہری سن 5 برس کا ہے، اس وقت حضور کہہ رہے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. حسین بچپن سیدہ شباب اہل جنہ ہے. کسی پیر فقیر مفتی جسے بھی عارف کو لے لیں، بڑے سے بڑا صوفی ہو، اس کا اختتام ہوتا ہے کہتا ہے کہ جنت پہنچ جاؤں. حسین کی زندگی کا آغاز جنت سے نہیں ہے، سیدہ شباب اہل جنہ. جی اب ثابت کیا کرنا رہ گیا حسین کے لیے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ تھوڑا سا میں آپ کے ذہنوں کو ملتفت کر دیا. آہستہ آہستہ ہم کربلا سے قریب ہوتے جائیں گے، محرم الحرام سے. تو اسے ذہن میں رکھیے گا، یہ موضوع اب شروع ہو گیا، آہستہ آہستہ آتا رہے گا یہ مختلف مجالس میں، کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے انہیں اپنی ذات کے لیے کچھ ثابت نہیں کرنا یہاں کہ قربانی دیں گے تو کچھ نیا ثابت ہو جائے گا حسین کے لیے. جو کچھ ہے ان کے لیے ثابت شدہ ہے. یہاں تو حسین کی قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بقائے عقیدہ لا الہ الا اللہ ہے. آپ فرق محسوس کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام حضور پاک کے بعد سب سے افضل نبی ہیں بے شک. تو مقام ذبح پہ جو پہنچے
وہ ہیں ذبیح اللہ، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ۔ مقام ذبح تک پہنچے تھے، ابھی ذبح ہوئے نہیں تھے، مقام ذبح تک پہنچے تو وہ ہیں ذبیح اللہ۔ جو ذبح ہو گئے تو ان کا مقام کیا ہوگا؟ یہ کچھ عرض کرنا چاہ رہا میں، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب حسین ایک طرف، امام حسین کی ہاں اور نہ پر، یعنی ان کی قربانی پر بہت کچھ قیامت تک کے لیے رکا ہوا ہے۔ یہ ہے حسین کی قربانی، جو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی میں یہ مثال نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک طرف یزید لعین، اس کی طاقت، دولت کا نشہ، اقتدار کی ہوس اور اسلام کو تحریف کر دینے کے لیے بنی امیہ کے منصوبے، وہ ایک طرف حسین سے کہہ رہے ہیں کہ بیعت، نعوذ باللہ، جھک جاؤ، لیکن حسین کے پاس کیا ہے؟ آدم کا علم، نوح کا عزم، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ، محمد کا جمال، علی کا جلال، فاطمہ کی عصمت، قرآن کی عظمت۔ حسین سے کہہ رہی ہے کہ آپ انکار کر دیجئے۔ یہ حسین کی قربانی ہے، اس کا ویٹ یہ ہے۔ ایک ہاں اور نہ پر تمام انبیاء کی محنتیں رکی ہوئی ہیں۔ ہاں، اس کے بعد اب جو امام حسین علیہ السلام اس قربانی کو پیش کریں تو کیا وہ شاعر اللہ میں سے نہیں ہے؟ کیا وہ شاعر اللہ میں سے نہیں ہے؟ وہ مقام کہ جہاں لاش علی اکبر حسین پہنچے، کیا اسے دیکھ کر خدا کے دین کی یاد نہیں آتی؟ تو کیا یہ شاعر اللہ میں سے نہیں ہے؟ وہ مقام جہاں ایک بوڑھے باپ نے 6 مہینے کے بچے کو ایسے گود میں لیا۔ جزاک اللہ، آپ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، مجھے آنا بالآخر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تک ہے، اس لیے کہ یقیناً جنت البقیع میں نے اس کیا ایک روایت کا ایک مطلب اشارہ ہے، اصل قوی روایت، لیکن جنت البقیع نام منسوب ہے حسین کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ اگر انہدام پر ان کا ذکر نہ کیا جائے تو بقیع کے مصائب پورے نہیں ہوتے۔ لیکن ذرا سنیے گا، اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، کسی باپ نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو ایسے گود میں نہیں لیا ہوگا جیسے کربلا میں مقام علی اصغر پر حسین نے علی اصغر کو گود میں لیا تھا۔ کیا اسے دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا؟ اس قربانی کو دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا؟ ٹھیک ہے، اب میں کتنی مثالیں ایسی پیش کروں، کتنے خود ہمارے یہاں پر شعراء میں کچھ ایسے ہو گئے تھے، بظاہر کہتے تھے ملحد ہو گئے، یعنی ایتھسٹ ہو گئے، لیکن ایتھسٹ ہونے کے باوجود بھی جاتے تھے مرثیہ پڑھتے تھے امام حسین علیہ السلام کا۔ ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ وہ تم تو اپنے خیالات میں ملحدانہ فکر کے ہو گئے، مرثیہ کیوں پڑھ رہے حسین کا؟ کیا بس حسین کے سجدے کو دیکھ کر یقین آ جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی خدا ہے؟ کیوں؟ اگر خدا کی حقیقت نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک، تو کون ہوگا کہ جو اپنے 6 مہینے کے بچے کو قربان کرے گا؟ مجھے بتائیے گا، کون ہوگا؟ ٹھیک ہے، کیا یہ شاعر اللہ میں سے نہیں ہے؟ اور حسین کا وہ ذوالجناح، بچوں کے لیے میں جملہ گزارش کر دوں کہ میں نے کیوں کہا تھا کہ حسین کی فوج کا سپاہی ہے یہ، اس لیے کہ تاریخ میں اس طرح سے ملتا ہے کہ جب حسین زمین کربلا پہ تشریف لے آئے تو ہر شہید کی شہادت کی خبر حسین دینے جاتے تھے نا۔ حسین آخر تھے، ان کے بعد کوئی نہ بچا تھا کہ جو حسین کی شہادت کی خبر لے کر حسین کے چھوٹے بچوں کے پاس جاتا، لہذا ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو رنگین کر لیا، خون ہے حسین ابن علی سے، اور اس کے بعد وہ دوڑا اور اس پیشانی کو دیکھ کر سیدانیہ یہ سمجھ گئی کہ حسین، مجھے بتائیے گا کہ یہ حسین کے لشکر کا سپاہی ہے یا نہیں ہے؟ سلام ہمارا ان تمام شاعر اللہ پر۔ قبر بطول مسمار ہو گئی شاعر اللہ میں سے، قبر امام حسن مجتبی، قبر بیمار کربلا سید الساجدین شاعر اللہ میں سے، یقیناً قبر امام باقر علیہ السلام، قبر امام صادق علیہ السلام، قبر حضرت فاطمہ بنت اسد علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کی قبر بھی مسمار ہے۔ اور جملہ عرض کر دوں، آپ نے یہ بچوں کے لیے تاریخ سنا رہا ہوں تاکہ آپ کا گریہ شدت سے ایسے ہو سکے جیسے جنت البقیع پر گریے کا حق ہے۔ یہ عباس کی ماں کی وفا تھی خود حسین کی ماں سے، کہ جہاں قبر مادر حسین مسمار ہے وہیں قبر مادر عباس ام البنین جنت البقیع میں، جنت البقیع میں میں نے زیارت کی ہے۔
اس زمانے میں گیا تھا کہ جب قبر کے قریب جانے دیتے تھے، میں نے خود دیکھا ہے قبر مادر ابوالفضل عباس علیہ السلام کو، وہ بھی مسمار ہے۔ حضرت صفیہ، حضرت عاتقہ حضور کی پھوپھیاں ہیں، ان کی قبر مسمار ہے۔ کتنے ہی اصحاب رسول کی قبر مسمار ہے۔ یہ فقط شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے، سارے مسلمانوں کے لیے میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہاں ہے ان کی غیرت، کہاں ہے ان کی حضور سے محبت، اصحاب سے محبت، آل رسول سے محبت؟ لیکن میں بس آپ کے ذہن ملتفت ہیں پہلے ہی۔ اب ذرا سوچئے گا، جب قبر مسمار کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور ہمارے دل چھلنی ہو جاتے ہیں، تو خود جو فاطمہ زہرا کے در کو مسمار کرتے ہیں، یقین جانیے جنت البقیع کی مجلس پر رونا بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جو ان سے برات کا اظہار نہ کرے جنہوں نے فاطمہ کے گھر کو مسمار کیا تھا۔ تاریخ میں ہے، میں جملہ کہنے لگا ہوں، 300 لوگ آ گئے تھے علی کے گھر پر۔ ایک ان میں سے جو سب سے بڑا لعین ہے، اس نے خط لکھا ہے حاکم شام کو، جو موجود ہے بہار انوار میں، شیخ عباس قمی نے اس لعین نے دوسرے لعین کو خط لکھا ہے، اور اس نے بتایا میں نے کیا کیا تھا۔ اس میں اس نے خط میں لکھا ہے کہ جب ہم نے علی کے دروازے کو جلا دیا اور دروازہ اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ گرنے والا تھا، تو بنت رسول نے اپنے ہاتھوں سے اس دروازے کو تھام لیا۔ یہ لعین کہتا ہے کہ میں نے میرا غلام تھا قنفذ، جس سے ایک تازیانہ لیا۔ اے فاطمہ زہرا کی قبر کا ماتم کرنے والوں، یہ مظالم وہی ہیں کہ جب فاطمہ زہرا کا دروازہ جب وہ قنفذ کا تازیانہ سیدہ کے بازوں پر لگا، میرے امام صادق کہتے ہیں حتی سارا کا دملج الاسود، سیاہ نشان سیدہ کے بازوں پر شہادت تک باقی رہ گیا۔ آخری جملہ کہنے لگا ہوں، نام علی پر گریہ کرنا۔ یہ علی کی مظلومیت۔ ابھی میرے محترم بھائی علی کی تنہائی پر مرثیہ پڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ دق الباب ہوا، یہ روایت سن لیں انشاءاللہ گریہ کریں گے۔ ایک مرتبہ دق الباب ہوا، بی بی فضہ جانا چاہتی تھی دروازہ کھولنے، لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ بی بی سیدہ گئیں اور انہوں نے دروازہ کھولا۔ مولا کائنات نے کہا کہ اے سیدہ آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ کہا یا ابوالحسن میں نے سنا ہے مدینہ کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ علی نے کہا کہ اب سیدہ وہ وقت آ گیا، علی کسی کو سلام کرے کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ اچھا روایت یہاں تک ہے، مجھے نہیں پتا جب سیدہ علی کے لیے اپنے بستر سے اٹھی ہوں گی تو جس کا پہلو شکستہ ہو وہ بستر سے کیسے اٹھ سکتا ہے، وہ دروازے تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ بس امیر المومنین نے سپرد لحد کیا۔ قبر سیدہ کے مصائب میں آخری جملہ کہنے لگا ہوں، جب علی نے سپرد لحد کر دیا تو آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا اور مرثیہ پڑھتے ہوئے کہا اے سیدہ آپ چلی گئی، اب نہ علی کو یہ آسمان اچھا لگ رہا ہے نہ یہ زمین اچھی لگ رہی، اب علی سے یہ غم کیسے برداشت ہوگا؟ وہ حزنی سرمدہ، علی کا یہ غم ہمیشہ باقی رہے گا۔ آخری جملہ کہنے لگا ہوں، بس سیدہ کی قبر مسمار ہوئی، یہ وہی سنت ہے کہ ایک سیدہ کی قبر مسمار ہوئی تھی، اسی سیدہ کے لختے جگر کا لاشا میدان کربلا میں مدینہ میں قبر سیدہ پامال ہوئی تھی، کربلا میں لاش حسین ابن علی پامال ہوئی تھی۔ وسيعلم الذين ظلموا على محمد أيام القلب ينقلب يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنها توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا۔ سبحان اللہ۔
قبر سیدہ کے صدقے میں ملائکہ کے اترنے کی جگہ آتی ہے یا وجیہت عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. ہم تیری حسب منشا تعمیر کر نہ پائے، تو منہدم ہوئی جب ہم تب بھی بے خبر تھے. ہم تیری حسب منشا تعمیر کر نہ پائے، تو منہدم ہوئی جب ہم تب بھی بے خبر تھے. شرمندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ.